إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہو. آج چھٹی کلاس ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. سورۃ بقرہ کی اس آیت سے آج ہم آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں. محیض عورت کے مخصوص ایام، ہر مہینے میں کچھ عورت کے مخصوص ایام ہیں جنہیں حیض کہا جاتا ہے، محیض کہا جاتا ہے، کہ ان کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کو ان دنوں میں انتہائی برا سمجھا جاتا تھا اور عورت کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا ان دنوں کے اندر. تو پوچھا گیا کہ ان ایام کے اندر عورت سے ہم کس طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ أَذًى کہ یہ جو ایام مخصوصہ عورت میں ہوتے ہیں، وہ ایام جو ہیں وہ عورت یعنی وہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ اذن ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اجر دے رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. عورتوں کے ساتھ مرد خامد بیوی کے تعلقات قائم ہونا ان دنوں میں فرمایا تم دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اس بارے میں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب عورت پاک ہو جائے اپنی ان ایام سے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس بارے میں اسے پورا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متطہرین ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سا ایک اس میں مطلب ایک مختصر انداز میں بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اور بھی بہت سارے مسائل ملتے ہیں عورتوں کے ان مخصوص ایام کے بارے میں، جن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خامد بیوی کا آپس میں تعلق ہونا ان دنوں میں وہ منع ہے.
اسی طرح عورت کو ان دنوں میں نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے یعنی رخصت مکمل ہے کہ اسے ان دنوں میں نماز اس کے لیے معافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سائیڈ پہ کچھ مشکل ڈالی ہے تو دوسری سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سہولت بھی دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان دنوں میں عورتوں کے لیے روزے جو ہیں وہ ان دنوں میں نہیں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان روزوں کو بعد میں قضا کرنا ہے، کیونکہ بعد کے اندر جو ہے وہ پورا سال ہے، اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کو رکھنا ہے، ایک ساتھ رکھ لیے جائیں، الگ الگ رکھ لیے جائیں، یہ چیز۔ تیسری بات، یہ عورت کے یہ ایام کوئی مخصوص نہیں ہیں، یہ ایک دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ فکس کر لینا کہ یہ 10 دن ہیں یا فکس کر لینا کہ یہ 7 دن ہے، یہ مشکل ہے۔ یہ عورت کے اس بلڈ سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے اختتام پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اسلام میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، 3 دن کا یا 7 دن کا یا 10 دن کا۔ یہ جو بتایا جاتا ہے ٹائم پیریڈ کہ 10 دن ہیں، ہاں اگر کسی کے پہلے سے 3 دن چلتے آ رہے ہیں یا پہلے سے 7 دن چلتے آ رہے ہیں یا پہلے سے 5 دن چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کسی مہینے میں اس سے زیادہ ہو جائیں تو وہ زیادہ ہونے کو بیماری سمجھا جاتا ہے، استحاضہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نماز بھی رکھنی ہوتی ہے۔ جب دنوں سے زیادہ اوپر ہو جائے اور جب ایک دفعہ اختتام پذیر ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی داغ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی وہ اس کو حیض وغیرہ میں تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ جو بار بار پوچھا جائے گا رمضان کے اندر، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ابھی سے ہی۔ یاد رکھ لیں کہ ہم دین اسلام کے پابند ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں نہ ہی کسی چیز کو احترام میں آ کے ناجائز کر دیں اور نہ ہی کسی جائز چیز کو احترام میں آ کے ناجائز کر دیں۔ ان ایام میں جو منع ہیں وہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اور خامد بیوی کے تعلقات، نمبر 2 نماز اور روزہ، نماز منع ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 طواف نہیں کر سکتے ہیں، جو بیت اللہ کا طواف ہے وہ ان دنوں میں منع ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت، ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، حتیٰ کہ قرآن مجید کو اٹھا کے ہاتھ میں اٹھا کے بغیر کسی گلبس کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ڈائریکٹ قرآن مجید کو یوں اٹھا کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی یوں پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح بھی ہاتھ آ جاتا ہے، کوئی اس طرح ہاتھ آ جاتا ہے، یا آیتوں کے اوپر کوئی ہاتھ آ جاتا ہے، تو اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ عورت اس طرح کرنے میں گنہگار ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور شاید ہمارے پاس جو سب سے بڑی دلیل بنائی جاتی ہے سورۃ واقعہ کی یہ آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے مگر اس کو پاکیزہ ہی۔ اب اس پاکیزہ سے کون مراد ہیں؟ بندے ہیں، انسان ہیں، عورت ہیں، فرشتے ہیں، کیا ہیں؟ آیت کا سیاق و سباق اس بارے میں انشاءاللہ سورۃ واقعہ میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ آیت کا سیاق و سباق فرشتوں کے بارے میں ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاکیزہ فرشتے، یہ اس آیت کا معنی ہے۔ اس کا قرآن مجید کی اس مصحف اور کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مصحف، یہ کتاب اس طرح شکل میں موجود نہیں تھی، کپڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، کاغذوں پہ لکھا ہوتا تھا، لکڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا، یہ کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ اس لکڑی کو ہاتھ لگانا ہے، نہیں لگانا ہے، اس چمڑے کو ہاتھ لگانا ہے، نہیں لگانا ہے۔ کتابی شکل میں یہ بعد میں آیا، مصحف کی شکل میں یہ بعد میں آیا ہے، ایک چھوٹے سے مصحف کی شکل میں۔ پہلے تو بہت بڑے مصحف میں لکھا گیا، بعد میں چھوٹے مصحف میں۔ تو یہ والی پابندی کہ عورت پڑھ نہیں سکتی قرآن مجید،
پڑھ نہیں سکتی، یا ورق بدلنے کے لیے اسے کپڑے کا سہارا لینا ہے، کسی اور چیز کا، تنکے کا، کسی اور چیز کا لینا ہے، اس لحاظ سے شرعی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس ایک اگر کوئی انسان ادب کے اندر آتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں، وہ تو آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں، یہ بھی ہے افضل کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں، لیکن اگر کوئی انسان 24 گھنٹے باوضو نہیں رہتا ہے 24 گھنٹے، تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ نماز کے ٹائم صرف وضو کرتا ہے، 24 گھنٹے باوضو رہنا کوئی لازم تو نہیں ہے، اگر کوئی رہتا ہے تو بہتر ہے۔ تو ایک ادب اور احترام کے تقاضے میں آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کر پاک صاف ہو کے پڑھا جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور یہ ادب تو ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ سلام کرنے کے لیے بھی ہے۔ یاد ہوگا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت ایک جگہ پہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی حاجت، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ایک بندہ گزرا، السلام علیکم بول دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جواب نہیں دیا، اٹھے اور اٹھ کر بھی اس کو جواب نہیں دیا، فارغ ہو کر، اور فوری آ کے تیمم کیا، تیمم کر کے پھر اس کو آواز دے کے کہا وعلیکم السلام۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو ڈائریکٹ کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تیمم کر کے کیوں سلام کا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرہت ان اذکر اللہ علی غیر طہارہ، میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بغیر طہارت کے اللہ کا نام لینا ناپسند کیا، کیونکہ السلام علیکم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ انسان ہر حال میں باوضو رہے، افضل یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر بیٹھ کر قرآن مجید کو ادب کے ساتھ پڑھے۔ یہ ساری چیزیں آداب میں آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا گناہ ہے اگر کسی نے بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا؟ اگر عورت نے اپنے مخصوص ایام میں اس کو اٹھا کے پڑھ لیا تو گناہ ہے؟ تو ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے۔ صحیح روایات کی میں بات کر رہا ہوں۔ خلاصتاً بات چل رہی تھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز سے منع کیا ہے، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ عورت کے ان مخصوص ایام میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور طواف کرنا ہے اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اذکار کرنا ہے، کوئی دعائیں کرنی ہے، کوئی تلاوت کرنی ہے، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو عورت کا مطلب ان ایام میں ہونا ہے، یہ ایک معنوی نجاست ہے، یا ظاہری ہے تو اس جگہ پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ظاہری کام ہیں، مثلا کپڑے دھونا ہے، کھانا پکانا ہے، کوئی کرنا ہے، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کے ہاتھ ناپاک ہیں، اب وہ کسی نے کپڑے سے لگائے گی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کسی کھانے کی چیز کو لگائے گی تو کھانا ناپاک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کھانے اپنے ہاتھ سے پکا سکتی ہے، اپنے انہی ہاتھوں سے کھانے کی روٹیاں بنا سکتی ہے، انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ کسی چیز برتنوں کو دھو سکتی ہے، باقی کسی چیز سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے یعنی ممانعت اگر ہے تو وہ صرف عبادت ان 4 چیزوں سے ہے جو میں نے ضمناً بتا دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم، عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے ایک کھیتی کی طرح ہیں، کہ عورت انسان کو چاہیے کہ انسان کے پاس اولاد ہونی چاہیے، جیسے انسان زمین سے پیداوار لیتا ہے ایسی انسان کو چاہیے کہ اولاد ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک تصور ہوتا ہے کہ کم اولاد ہو، یہ کوئی اسلامی تصور نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہو، اور جتنی انسان اس اولاد کی کفالت کر سکتا ہے، جس طرح اس اولاد کی تربیت کر سکتا ہے، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ انسان کے پاس اتنی اولاد ہو یا نہ ہو، ایسا کوئی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو، واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی بھی نیک کام کرنے میں آگے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آ کے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بناؤ کسی نیک کام کرنے میں۔ بولو جی میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں جو ہوں فلاں سے نہیں ملوں گا، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں رشتہ دار سے نہیں ملنا ہے۔ بھائی صلہ رحمی کرنا، ملنا نیکی عبادت ہے، اور آپ اپنی قسم کا بہانہ کر کے غلط کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو قسمیں ہیں، قسم کھا کے غلط کام کرنا، یہ قسم کا بہانہ بنا کے غلط کام کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر انسان نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے اور اس کے مد مقابل اس کو صحیح کام کرنے کو آپشن مل رہا ہے تو اسے اپنی قسم چھوڑنا لازم ہے اور اس صحیح کام کو کرنا چاہیے۔ اپنی قسم کا کفارہ دے دے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور صحیح کام کا۔ ایک نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج تک میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے فلاں سے نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں فلاں نہیں کروں گا، اس قسم کا چھوڑنا لازم ہے، کفارہ دے دیا جائے، اور کسی بھی نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسموں کو رکاوٹ نہیں بنانا ہے۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان ایسی لغویات میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے ہیں نا، لغویات کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی بغیر کسی ارادے کے اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسمیں یہ لے لو، اللہ کی قسمیں میں نے کیا، اللہ کی قسمیں میں نے نہیں کیا۔ فرمایا یہ جو بغیر ارادے کی قسمیں کی جاتی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جس قسم کو تم نے پختہ ارادہ کر کے دل کے ارادے سے اس قسم کو اٹھا لیا ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی قسموں پہ مواخذہ نہیں کرتا جو نے بغیر ارادہ کے ہوں، جس پہ تم نے پختہ ارادہ کر کے قسم اٹھائی ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری پکڑ کرتا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اس پہ تمہاری رکاوٹ ہوگی، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا کہ اس کو پورا کیوں نہیں کیا، اس کو پورا کرے۔ جو انسان پختہ دل سے ارادہ کر کے قسم اٹھاتا ہے، اس قسم کا جو ہے انسان کو پورا کرنا لازم ہے، اس قسم سے پھر انسان پیچھے نہیں پھر سکتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ انسان کو پھر بھی سوچ سمجھ کے قسم اٹھانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو آزادی ہے جیسے چاہے جیسے مرضی جو ہے زبان سے بار بار کہتا جائے قسم ہے قسم ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان کو ایسی چیزیں زبان سے نکالتے وقت پہلے بہت دفعہ سوچنا چاہیے ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ عورتوں سے دور رہنے کی قسم اٹھا لیں کہ میں اپنی اس بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کی قسم اٹھاتا ہوں، اس کی میکسیمم اس کا کوئی پیریڈ ہے تو وہ 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے سے اوپر کی قسم جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے پورے ہوئے اب بیوی سے صلح کرے یا پھر اس کو طلاق دے۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے پورے ہوتے خود بخود بیوی کو طلاق ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے میکسیمم اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر اس سے واپس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اب اگر ارادہ طلاق کا ہی کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس کو الا کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ کوئی انسان اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کا میکسیمم اگر کوئی پیریڈ ہے تو وہ 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے سے اوپر کی کوئی انسان قسم نہیں اٹھا سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے دور رہوں گا۔ میکسیمم 4 مہینے ہیں، 4 مہینے کے بعد یا تو اسے بیوی کے ساتھ رجوع کر کے صلح کرنی ہے یا پھر اسے طلاق دے کے الگ کرنا ہے۔ خود بخود طلاق ہونا ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیزوں کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے، اور عدت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک صورت میں خامد فوت ہو گیا، وہ الگ عدت ہے۔ ایک صورت میں طلاق ہو گئی، وہ ایک الگ عدت ہے۔ ایک صورت میں عورت نے خود طلاق لے لی، جس کو خلا بولا جاتا ہے، وہ ایک الگ عدت ہے۔ اور پھر ان تمام صورتوں میں ایک اور بھی صورت ہے کہ عورت جو ہے، جس صورت میں اس کو طلاق ہوئی ہے، جس صورت میں اس کا خامد فوت ہوا ہے، یا جس صورت میں وہ خلا لے رہی ہے، یا جس صورت میں، اس میں ایک الگ کنڈیشن ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، حمل والی ہے، بچہ ہے پیٹ میں، تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، اور جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا تب تک وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں ہے۔ اب اس آیت میں اس عدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے، باقاعدہ قانونی طور پہ طلاق ہو گئی ہے، تو اس کی عدت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقات عورتیں تین مہینے تک، 3 قروء، یا لفظ قرء بولا گیا ہے، اور عربی زبان میں قرء کے 2 معنی ہوتے ہیں، عورت کے پاک ہونے کے دن بھی، اور عورت کے جو مینسز کے یا حیض کے دن ہیں ان کے اوپر بھی لفظ قرء بولا جاتا ہے، جب تک کہ ان کے 3 ماہواری ان کی پوری ہو جائے، اس تک ان کی عدت ہے۔ یہ 3 مہینے پورے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ طلاق کے دوسرے دن ہی ماہواری شروع ہو جائے، تو اس طرح کر کے میکسیمم 3 مہینے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ 3 دفعہ اسے ماہواری آ جائے، اس کے پیریڈ آ جائیں، جو مخصوص دن ہیں وہ آ جائیں، جب 3 دفعہ پورے ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ اچھا، یہ جو طلاق والی کی عدت ہے، اس عدت کا مقصد کیا ہے؟ اس عدت کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کہیں آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس نے گھر سے باہر جانا ہے، اس نے کوئی اور کام کرنے ہیں، جس طرح بھی کرنے ہیں، وہ اپنی کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، اپنی کوئی جاب کرنی ہے، کوئی لین دین کرنا، وہ سب اجازت ہے۔ لیکن اگر خامد فوت ہوا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن کی عدت ایسی ہے کہ جس میں گھر سے باہر نہیں جا سکتے، وہ آگے آیت میں آ جائے گا۔ یہاں پہ طلاق کی صورت میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن۔ یا اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو چھپا لے، اپنے حمل کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپا لے، اگر اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ایک بات یہ میں لیں کہ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ یہ جو 2 طلاق تک کے ہے، اس میں فرمایا کہ خامد کو حق حاصل ہے کہ وہ صلح کر لے، جسے رجوع بولا جاتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو حق ہے کہ رجوع کر لیں، اور رجوع کرنا، صلح کرنا، اس کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ایسا چیز نہیں ہے، بس بہتر ہے کہ گواہوں کی صورت میں کسی کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ میں بیوی سے صلح کر لی، یا ڈائریکٹ بیوی سے صلح ہو جائے تو رجوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حقوق بیان فرمایا ان عورتوں کے لیے بھی اتنا حق ہے جتنا ان کے اوپر حق ہے، جتنا ان کے لیے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ان کے ذمے حق ہیں۔ اگر ان کے ذمے ہے نا خامد کی اطاعت کی جائے، اگر ان کے ذمے ہے نا خامد کی مانا جائے، خدمت کی جائے، فلاں کیا جائے، تو ان کے لیے بھی حقوق ہیں۔ خامد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ایک رہنے کے لیے مکان دے، خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو جو ہے وہ پہننے کے لیے کپڑا دے، خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو کھانے کے لیے جو ہے وہ اس کو خوراک دے۔ یہ ذمہ داریاں خامد پہ آتی ہیں۔ اگر عورت کے لاکھوں بھی کما رہی ہے، اس کی اپنی جاب ہے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ پیسے کما رہی ہے، تب بھی اسلامی اعتبار سے کھانا، لباس اور گھر، یہ ذمہ داری خامد پہ آتی ہے۔ عورت کی اپنی جائیداد ہونا، وہ اگر خامد اس کو منع کر دیتا ہے کہ تم نہیں کما سکتی ہو، تو اسے حکم ماننا ہے خامد کا حکم ماننا ہے، لیکن ذمہ داری پوری کرنا خامد کی ہے۔ اور اگر خامد کی
اجازت سے وہ جاب کر رہی ہے، یا خاوند اس کو اجازت دے دیتا ہے اور آپس میں صلح صفائی کر کے ایک گھر کو مل جل کے طے کر رہے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب صرف بات یہ ہے کہ حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ خامد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو ایک ایسی پوزیشن دی ہے کہ تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بچوں کی ذمہ داری خامد پہ ہے، گھر کی ذمہ داری خامد پہ ہے، تیرے رہنے سہنے کے کپڑے اور کھانے کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے۔ تجھے ایک شہزادی بنا کے، ایک گھر کی مالکن بن کے رہنا ہے، گھر کے کام تجھے پورے کرنے ہیں اور باہر سے اس نے یعنی یہ باقی اگر شرعی اعتبار سے اگر کوئی عورت جاب کرتی کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے جہاں وہ گناہ سے بچے، جہاں سے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور نہ اسلام کے احکامات نماز وغیرہ سب پورا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے جاب کرنا۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی جاب کر رہا ہے تو اسلامی احکامات پورے کرے، نماز اسے پوری کرنی ہے، اسے نماز پہ پڑھنا ہے، باقی چیزیں پوری کرنی ہے اور رزق حلال چاہنا ہے، وہ ایسی جاب جہاں پہ حلال ہو خامد ہے اور عورت بھی ہے۔ ذمہ داری جو ہے وہ خامد کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، احسن طریقے سے جتنے حق ان کے ذمے ہیں اتنے حق ان کے اوپر بھی ہیں، اتنے حق ان کے لیے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ہاں خامد کو ایک مرتبہ اور مقام ضرور حاصل۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی یعنی مملکت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو کمپنی ہوتی ہے وہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر سارے ورکر بن جائیں، سارے کے سارے جو ہے امپلائی بن جائیں تو کون ہے جو لیڈ کرے گا؟ ایک لیڈر ضروری ہوتا ہے، ایک لیڈر ضروری ہوتا ہے، بغیر لیڈر کے کبھی دنیا میں کوئی چیز نہیں چلتی ہے۔ تو آخر ایک گھر ہے، اس کا ایک لیڈر ہونا ضروری ہے، تو اس لیڈر کی جو حیثیت ہے وہ اللہ نے خامد کو دی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اپنے جذبات کے اعتبار سے، اپنے صبر کے اعتبار سے جتنا اللہ نے ایک جذبات پہ کنٹرول رکھنے کے لیے مرد میں اندر جذبہ پیدا کیا ہے اتنا عورت میں نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس کو لیڈر بنایا تو ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں کہ گھر کے سارے سسٹم کو پورا بھی تو نے جا کے کرنا ہے، تو نے جا کے چیزیں مہیا کرنی ہے، تو اس کو ایک اگر لیڈر بنایا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ بوجھ ڈالا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب یہی مسائل چل رہے ہیں اس صورت میں، جیسے میں نے بتایا تھا سورت بقرہ کے اندر مسائل بہت ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق مرتان، اسلام کے اندر طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے بس، تیسری تو پھر فائنل ہوتی ہے، یعنی وہ طلاقیں جس کے بعد عورت واپس اپنے گھر آ سکتی ہے، خامد اپنی بیوی کو سیم اسی نکاح میں واپس لے سکتا ہے، وہ صرف 2 دفعہ کی طلاق ہے۔ یہاں پہ اللہ نے لفظ 2 دفعہ 2 طلاقیں یعنی طلقتان یعنی طلاقتین لفظ ایسا نہیں بولا، تطلیقتین کے لفظ نہیں بولا، بلکہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ، 2 الگ میں، جس سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام ہمیں جو طریقہ کار ہے طلاق کا وہ یہ ہے کہ انسان نے اگر طلاق دینی ہی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے۔ عورت پاکیزگی کے دنوں میں ہو، اس کو ایک دفعہ لکھ کے میسج کر کے بول کے جیسے بھی ہے بول دیا جائے، لکھ کے دے دیا جائے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور بات ختم، دوبارہ پھر کوئی ضرورت نہیں۔ عورت جب عدت کے دنوں میں ہوگی تب بھی اس کا گھر، اس کا کپڑا، اس کا کھانا ذمہ دار خامد ہے۔ عورت عدت کے دنوں میں، طلاق کی عدت میں ذمہ داری، یہ 2 طلاقوں میں ذمہ داری خامد پہ آتی ہے، 2 طلاقوں میں۔ اور یہاں پہ اللہ نے 2 دفعہ میں بولا ہے، یہ ہمارا ایک تصور بن گیا، جب تک 3 نہیں بول دیں گے تب تک تو جدا ہو ہی نہیں سکتے، جب تک اس 3 بول کے گناہ نہیں کریں گے
تب تک سمجھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہو ہی نہیں سکتی، اور 100 اور 20 اور 30 اور یہ بولنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اتنی دفعہ بول دیں طلاق، اتنی دفعہ بول دیں، اس کو حق سمجھ نہیں، ایک دفعہ بول دیا جائے اور اس کے بعد عورت کے 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، ان 3 مہینوں کے اندر صلح ہو گئی تو بات ختم، اور اگر صلح نہیں ہوئی تو 3 مہینے کے بعد عورت اپنے گھر ہی ہے، اپنے گھر، عورت آگے کسی سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر پھر کبھی زندگی میں دوبارہ ان کا نکاح ہونا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، نکاح ہو کے دوبارہ ہو سکتے ہیں، لیکن 3 مہینے سے پہلے صلح بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر صلح ہو گئی اور پھر آ کے زندگی میں کبھی پھر طلاق دے بیٹھے، پھر طلاق ہو گئی، تو اب پھر پہلی طلاق کی طرح پھر یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کو 3 مہینے مل گئے، اس کے اندر صلح کر لیں، یا 3 مہینے کے بعد عورت اپنے گھر، اگر اپنے گھر چلی گئی تو کبھی نہ کبھی زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر 3 مہینے کے اندر صلح ہو سکتی ہے۔ اب اگر 3 مہینوں کے اندر پھر صلح ہو گئی اور تیسری بار کبھی آ کے طلاق بول دی تو اب ختم، اب عورت سے نہ کوئی رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ عورت عدت پوری کرے گی اور کسی اور سے شادی کرے گی۔ ہاں، کسی اور سے شادی ہونے کے بعد وہاں سے اگر کبھی جا کے زندگی میں خود بخود طلاق ہو گئی تو اب پہلے خامد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ چونکہ پہلے سے نکاح کرنا ہے، اس نیت سے جو ہے کسی دوسری سے نکاح کر کے اور پھر وہاں سے طلاق لے کے اور پھر جو ہے وہ پہلے سے نکاح کرنے کے لیے، جس کو حلالہ بولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والے اور کروانے والوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے، اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، ایک اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، یہ اچھے انداز سے چھوڑ دو۔ اب وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس سے کچھ دیا ہوا واپس لینا جائز نہیں ہے، جو سونا گفٹ میں دیا ہے، جو حق مہر اس میں دیا ہے۔ طلاق دینے کی صورت میں عورت سے کپڑا، زیور، جائیداد جو اس کو دے چکے ہیں واپس نہیں لے سکتے ہیں اگر طلاق دی ہوئی ہے، اگر طلاق دی ہے، الا ان يخاف الا يقيم حدود اللہ۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ طلاق دینے کا حق اسلام نے خامد کو دیا، مرد کو دیا، اور عورت کو کیا دیا؟ عورت کو کہا ہاں تیرے پاس بھی حق ہے، لیکن تجھے تھوڑا سا ایک چیز کو درمیان میں ڈال لے، اس لیے کہ عورت ایک جذباتی ہے، جذبات میں آ کے تھوڑی سی لڑائی ہوگی اور بہت بڑا فیصلہ کر بیٹھے گی، اور پھر اسی فیصلے پہ بعد میں آپ پچھتا رہی ہوگی۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بول دیا کہ عورت کو اگر طلاق لینی ہے تو پھر اس کے لیے خلا کر لے۔ کیا ہے خلے کا مطلب؟ کہ عدالت میں جا کے، کورٹ میں جا کے، یا کسی بڑی پنچایت میں جا کے، یا اپنے بڑے جو ہیں ان کو ایک بٹھا کے خامد کے ساتھ ایک طے کر لیا جائے کہ بھائی ہم آپ کو حق مہر واپس دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے طلاق دے دو، یا ہم آپ کو اتنا واپس دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں یا اس سے کم دیتے ہیں، جو تو نے دیا ہوا ہے وہ پورا لے لے، جو تو نے دیا ہوا ہے وہ آدھا لے لے، اور ہماری بیٹی کو طلاق دے دے۔ اگر اس میں معاملہ طے ہو جاتا ہے تو بات ختم۔ اور عورت کے لیے، اگر ایک عورت اپنے خامد سے خوش نہیں ہے تو خلا لینے میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو خلا لینے کے لیے کوئی بہت بڑا خامد کا جرم چاہیے تبھی لے سکتی ہے، اتنا بھی کافی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آئی تھی نا، پوچھا تھا کہ تجھے کیا ہے؟ کہنے لگی جی اس کو میں پسند نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، او آپ ادھر آؤ، اپنی عورت کو جو تو نے باغ دیا تھا حق مہر میں واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو، بات ختم ہو گئی۔ یہ نہیں پوچھا کتنے کیوں لینا چاہتی ہو، کس لیے، کیا ہے فلاں۔ ہاں، اگر پسند نہیں ہے یا کوئی عذر بھی ہے
تو عورت خلا لے سکتی ہے، اس کو خلا بولا جاتا ہے۔ اب خلے میں عورت کو 3 مہینے کا انتظار کا نہیں حکم دیا، 1 مہینے کی عدت، 1 مہینہ انتظار کر، جہاں آگے نکاح کرنا نکاح کر لے، یہاں پہ 3 مہینے بھی نہیں، 1 مہینہ۔ اچھا، یہ جو عدت کے پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آگے چل کے آیت آ جائے گی کہ اس عدت کے پیریڈ میں نکاح، شادی، رشتہ، اس کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اشارتاً بھی اگر ہو سکے تو ہو جائے، کوئی اچھی بات ایسی اشارتاً ہو جائے تو ہو جائے، صراحتاً کرنا کہ تیرا ہم آگے وہاں پہ نکاح کر رہے ہیں، یا میں وہاں پہ نکاح کر رہی ہوں، یا ایسے ہے، عدت کے دوران یہ کرنا، کوئی بھی چیز فکس کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا الا یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں اگر دونوں کو پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں پہ نہیں رہ سکتے ہیں تو فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت وہ اس کے ساتھ ایک طے کر کے اس کو جو ہے وہ یعنی دے دے مال، اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ جدا آدمی جو ہے وہ طلاق دے دے، تو تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس سے آگے گزرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے ان احکامات، اللہ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن کو کراس کر کے آگے جائیں گے تو فرمایا وہ ظالم ہیں۔ یہ تھا 2 طلاق اور خلا کی بات۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے چکا ہوا ہے، صلح ہو چکی ہوئی ہے، 2 طلاقیں دے چکا ہے اور صلح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان 1 طلاق جب دے دیتا ہے بیوی کو، تو دوسری اور تیسری کس کو دے رہا ہے؟ جب تک صلح ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ تو اس کی بیوی نہیں ہے۔ جب اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور صلح نہیں کی ہے تو دوسری طلاق کسے دے رہا ہے؟ وہ تو بیوی ہے ہی نہیں، بیوی ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے نا، تو صلح کرے گا تو اس کو دوسری طلاق دے گا نا۔ 1 طلاق دی، صلح ہو گئی، 1 طلاق دی، صلح ہو گئی، اب اگر آ کے کبھی تیسری طلاق ہوتی ہے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس خامد کے ساتھ نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے، عورت کو کہیں آگے نکاح کرنا ہے۔ وہاں سے اگر کوئی طلاق مل جائے، اب یہ پابندی جو ہے، اب یہ پابندی یعنی خامد کو 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے تھی، اگر اس نے 3 طلاقیں تیسری دے دی تو اب وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ اس عورت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ آگے کہیں اور نکاح جہاں مرضی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ ہاں اگر وہاں سے خود بخود طلاق مل گئی کبھی جا کے تو پہلے خامد سب ہو سکتی ہے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسری جگہوں سے اس عورت کو جا کے طلاق مل گئی تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب اگر وہ واپس آ کے دوبارہ نکاح کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں یقین آ جائے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود پہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ نے فرمایا او لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنے یہ احکامات بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ پہلے جا کے بری طریقے سے طلاق دے لیتے ہیں، برے طریقے سے معاملات کر لیتے ہیں، اور پھر چل پڑتے ہیں مفتی کے پاس، مولوی کے پاس، جی ہم ایسا کر بیٹھے ہیں، اب ہمیں حل نکال کے دو، اب ہمیں حل نکال کے دو، اب ہم کیا کریں؟ بھی ہم نے تو طلاق دے دی، اب ہم کیا کریں؟ وہ بھول گئے، وہ غصے میں تھے، وہ نشے میں تھے، وہ یہ تھا۔ بھائی پہلے کرتے کی ہیں جب ہی کریں۔ اللہ نے فرمایا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جانیں سمجھیں، ان احکامات کو سمجھنا، احکامات کو جاننا ضروری ہے۔ مسلمان مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے معاشرت کے، معاشی جو تعلقات کے احکامات سمجھا جائے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اور اسی سے معاشرے سے بن کے آگے مستقبل اور ایک امت بنتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو سمجھنا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم نے فکس کر دیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ فرمایا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، آگے اللہ نے فرمایا
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، اب وہ بات ہو گئی پوری۔ گزشتہ بات میں یہ بھی بتا دیا کہ طلاق 2 دفعہ کے بعد رجوع ہے، تیسری کے بعد کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ 2 دفعہ کے بعد صلح بھی ہو سکتی ہے اور ٹائم پورا ہونے کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ عورت اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو عورت جو حق مہر لیا ہوا ہے یا کوئی اور چیز گفٹ وغیرہ جو کچھ بھی لیا ہوا ہے وہ خامد طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتے۔ اگر عورت کو اگر کسی کو آپ نے طلاق دے دی ہے تو اس کو چاہے جائیداد دی ہوئی ہے چاہے جو بھی دیا ہوا ہے واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خود عورت جانا چاہتی ہے، وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو پھر جس بات پر بھی طے ہو جائے، حق مہر پہ ہو جائے، آدھے حق مہر پہ ہو جائے، چوتھے حصے حق مہر پہ ہو جائے، جہاں پہ بات طے ہو جائے اتنا لے کے عورت کو طلاق دے دیں گے۔ اور یہاں پہ پھر عورت کے لیے ایک حیض عدت ہے، ایک مینسز، ایک پیریڈ ہونا وہ عورت کی عدت ہے، وہ پوری کر لے گی تو عورت جو ہے وہ جہاں چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے خلا کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسی چیز پہ تبصرہ آ رہا ہے، جب کسی کو طلاق دے دی جاتی ہے اور وہ طلاق جو ہے وہ پہلی دوسری ہو تو عورت کو اس طرح نہ بناؤ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے صلح کر لو، یہ اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں نے طلاق بھی نہیں دینی ہے اور تنگ کرنے کی بھی حد کر دینی ہے۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے مت روک کے رکھو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے طلاق بھی نہیں دے رہا اور تنگ بھی کر رہا ہے اور تکلیف بھی دے رہا ہے تو فرمایا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وہ لوگوں اللہ کی ان آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو مذاق نہ سمجھا جائے کہ یہ تو مذاق ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا فرق پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے کتاب اور حکمت تمہیں عطا فرمائی اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی بہت بڑی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن اور حدیث کی صورت میں ایک بہت بڑی چیز دی ہے، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری خفیہ حرکتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر گزرنے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ تعالیٰ درمیان میں نصیحتیں کرتا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں لوگوں سے چھپا لوں گا، لوگوں سے ایسا کر لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایک اور حکم دیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا اگر کسی عورت سے طلاق ہو گئی اور عورت اپنے عدت بھی اس نے پوری کر لی، عورت نے عدت بھی پوری کر لی، اب وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ ولیوں کو بولا جا رہا ہے، وارثوں کو بولا جا رہا ہے، ماں باپ کو بولا جا رہا ہے کہ اب وہ کہیں کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہ ڈالو۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو اس کے اولیاء، اس کے سرپرست، اس کے گارڈین ماں باپ کو وہ کیوں بولا گیا کہ رکاوٹ نہ بنو؟ اس کا مطلب کہ وہ رکاوٹ بنیں گے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ چونکہ ایک لمٹ یا ایک معاشرے کو کسی سکنجے میں رکھنے کے لیے، جگڑنے کے لیے، اس دین اسلام کے دائرے میں رکھنے کے لیے کچھ احکامات ہوتے ہیں جس کی حکمت اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اس حکمتوں کو توڑا جاتا ہے نا تو بظاہر لوگ کہتے ہیں او یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پنہاں ہوتی ہیں۔ آج کل عدالتوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ طلاق کہاں ہوتی ہے؟
کہتے ہیں سب سے زیادہ طلاق ان شادیوں میں ہوتی ہے جو لو میرج ہوتی ہیں. جو ارینج میرج ہوتی ہیں اس میں اتنے طلاق نہیں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں لو میرج ہوتی ہے، اور جہاں جا کے جو ہے وہ پہلے سے لڑکی اور لڑکا جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب ہم نے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ڈالی ہے اس کے ورثاء پہ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اس سے ہم ایک بات جو نتیجہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں، جو بات ہمیں جاننی ہے کہ عورت چاہے کنواری ہے، چاہے وہ خامد فوت ہو گیا ہے، چاہے وہ اس کا خامد سے طلاق یافتہ ہے، تینوں صورتوں میں اس کا آگے نکاح ہونا ہے تو اس نکاح کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی. لا نکاح الا بولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جس میں اس کے سرپرست کی اجازت نہ ہو. سرپرست کا مطلب اس کے گارڈین، اس کے والد اگر ہیں تو وہ وہی ہیں. والد اگر زندہ نہیں ہے تو بڑا بھائی بن سکتا ہے، چاچا تایا بن سکتا ہے، باپ کی طرف سے اولیاء، ماں کی طرف سے ماموں یا اس طرح کا رشتہ دار، وہ اس کے اولیاء نہیں بن سکتے. اس کا سرپرست ہونا ضروری، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہ، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت جس میں شامل نہیں ہے. یہ اسلامی رولز یہی ہے، اسلام کا قانون یہی ہے جو اللہ کی یہاں کتاب میں ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کو پہ اور وہ حدیث لے کے آگئے ہیں کہ ایک صحابی کی ایک بہن تھی، وہ جو ہے خامے سے اس کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی. اب یہ طلاق کے بعد عدت پوری کر کے یہ 3 طلاقیں نہیں تھیں، لیکن اس عورت کا بھی اب پہلے خامد کی طرف رجحان ہو گیا، اور خامد کا بھی بیوی کی طرف جس کو طلاق دے چکا ہے اس کی طرف رجحان ہو گیا کہ ہم دونوں آپس میں نکاح کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ بھائی رکاوٹ بن گیا کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی تھی، اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس سے کبھی نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا. یہ نہیں کہا کہ وہ عورت تو مختار ہے، وہ تو اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر سکتی ہے. فرمایا نہیں، بھائی کو بولا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب وہ اپنے پہلے خامد سے باخوشی نکاح کرنا چاہتی ہیں اور وہ معروف طریقے سے راضی ہونا چاہتے ہیں، تم رکاوٹ نہ بنو، کر دو. یاد رکھ لیں کہ عورت لڑکی بغیر ولی کے نکاح اس کا نہیں ہے، یہ شرط ہے. لیکن ولی کو بھی یہ حکم ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اس لڑکی کی رائے لینا، اس کی خوشی ہونا، زبردستی کہیں نکاح کرا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی نہ اس سائیڈ پہ ہے اور نہ اس سائیڈ پہ ہے. اس سائیڈ پہ صرف اور صرف ایک عورت جذباتی ہے فیصلے کرنے میں، اس کے لیے تھوڑے سے رکاوٹیں دی گئی ہیں، طلاق کی طرف بھی اور نکاح کی طرف بھی. نکاح کی طرف ولی کی شرط ہے اور طلاق کی طرف اس کے لیے خلا کی شرط ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام نے ہر چیز کو، معاشرے کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو احکامات دیے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. یہ تمہارے لیے کتنا ہی پاک ہے، کتنا ہی اچھا ہے اور پاک ہے. یہ والے معاملات، یہ والے اس طریقے سے کرنا، یہ تمہارے لیے کتنا ہی اچھے ہیں. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. اور پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. تم سمجھتے ہو لو جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے، عورت کو یہ آزادی ہونی چاہیے، مرضی سے جہاں مرضی نکاح کرے، مرضی سے جہاں مرضی الگ جہاں سے ہو جائے. فرمایا تم نہیں جانتے ہو. معاشرے کو کنٹرول کرنا، اسلام کے اندر کچھ احکامات، کچھ دائرے لگا دیے ہیں، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے. اور اسلام میں داخل ہونا کوئی لازم نہیں ہے.
کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو رہا تو اب زبردستی تلوار کی نوک پہ اسے مسلمان نہیں کروا سکتے، یعنی یہ جبر جائز نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو اب اسلام کے قوانین کا پابند ہونا یہ جبرن ہے، لازم ہے۔ انسان یہاں کہے کہ لا اکراہ فی الدین، مجھے یعنی لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، نہیں، مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ جو احکامات دیے ہیں وہ وہی دیے ہیں جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے۔ خلاصۃ میری بات کا یہ ہے کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کے ولی کی سرپرست جسے ہم کہتے ہیں، یا جسے والد کہتے ہیں، والد نہیں ہے تو بھائی نہیں ہے تو چاچے تائے، صاحب میں سے دادا ہے، کوئی بھی ہے باپ کی طرف سے ولی بن سکتا ہے۔ لیکن یعنی ماں کی طرف سے کوئی ماموں ہے، کوئی خالو ہے، کوئی فلاں ہے، وہ ولی نہیں بن سکتے، نہ ہی عورت ولی بن سکتی ہے۔ الا یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ عورت پہ اس کا ولی جو ہے، ولی رشد کی شرط ہے کہ اس کا باپ اس پہ ظلم کر رہا ہے، یا بھائی اس پہ زیادتی کر رہا ہے، یا کوئی ایسی زیادتی ہو جائے کہ وہ جا کے قاضی کے پاس کہہ دیتی ہے کہ میرا ولی میرے پہ زیادتی کر رہا ہے۔ اب دیکھو، جو اصل عدالت کا نکاح تھا، جو اصل اسلامی تصور تھا، وہ یہ تھا کہ اس کا باپ اس پہ زیادتی کر رہا ہے، بھائی اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، تو اب ایک اسلامی عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ جج، وہ جو حکومت کا سربراہ ہے، جو ایک بڑا ہے، وہ اس کا ولی بن کے اس کا آگے نکاح کروا دے۔ یہ تھا اسلامی عدالت کا کام۔ لیکن لوگوں نے، ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، اور جو بھی جا کے جاتا ہے جی میں نکاح عدالتوں کے تھرو سے کروانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کر کے عورتیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جا کے لانے لگی ہوتی ہیں، وہاں فارم فل کیے ہوتے ہیں، جی ہمارا نکاح کروا دیا جائے۔ اور عدالت میں جو بیٹھے ہوئے جج حضرات ہوتے ہیں، انہیں اسلام کے نام سے بعض دفعہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہیں صرف پتہ ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے اور مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لینا ہے، حاصل کرنا ہے۔ کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی زندگی حرام میں گزرے گی اور کس کی زندگی حلال میں گزرے گی، کوئی غرض نہیں، جاؤ تمہارا نکاح ہو گیا، سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، بات ختم۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر باپ ظالم ہے تو تب بھی اسلام نے راستہ دیا ہے، عورت کو پھر بھی مجبور نہیں کیا ہے، اور اگر باپ نے زبردستی کر دی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ عورت کو حکم حاصل ہے۔ نسائی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی، کہنے لگی، ایک لڑکی آ گئی، فرمایا میرے باپ نے میرا ایک ایسی جگہ پر رشتہ کر دیا ہے جس رشتے کے بدولت وہ کوئی دنیاوی فائدہ لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، معاملہ تیرے ہاتھ میں، تو وہاں رہنا چاہتی تو رہ لے، اور اگر اس نکاح کو توڑنا چاہتی تو توڑ دے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے باپ نے جو میرا نکاح کرا دیا ہے میں اس کو برقرار رکھتی ہوں، میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس معاملے میں اسلام نے عورت کو کوئی حق دیا بھی ہے کہ نہیں دیا ہے، عورت کو حق دیا بھی ہے کہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دیا۔ تو ہر طرف جو ہے، ہر طرف ایک وہ راستہ اختیار کرنا ہے جسے اب صرف اور صرف عورتوں کے حقوق کے نام سے ایک بے حیائی اور فحاشی کے جو لمبے سلسلے شروع کیے جاتے ہیں اور اسلام کے ان احکامات کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ نہیں، یہ اسلام کے احکامات معاشرے کو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کر کے معاشرہ درست رہ سکتا ہے، ورنہ انسان جانوروں کی طرح ہوں گے جن کا مقصد کھانا پینا، خواہشات پوری کرنا اور بات ختم۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ انسان کا مقصد ایک جانور نہیں ہے، جانور سارا دن کھانا تلاش کرتا ہے، کھا لیا، سو لیا، خواہشات پوری کی، بات ختم، اور صبح اٹھا پھر نیا، نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد ایک انسان کو وہ مخلوق بتانا ہے کہ بھائی یہ تیری ساری سیکنڈ چیزیں ہیں، یہ تیرا کاروبار، یہ سب کچھ، اصل چیز یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو راضی کیسے کر لیا جائے، اللہ کی عبادت کرنا وہ تیرا اصل مقصد ہے جس کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ باقی چیزیں ایک سیکنڈری ہیں، سیکنڈ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ان احکامات کو مذاق نہ بنایا جائے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اور احکامات دیے اور فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. یہاں پہ ایک نیا اور مسئلہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا بھی ایک حق ہے. قربان چاہیے یہاں پہ اسلام پہ ایک مولود کی ولادت پہ بھی اس کا حق بیان کیا ہے. فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا حق ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے. حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اب دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بیٹا کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اگر ماں کہتی میں دودھ نہیں پلاؤں گا تو ٹھیک ہے، نہ پلائیں، اسلام پھر بھی مجبور نہیں کرتا ہے. کسی اور عورت کا دودھ بھی پلایا جا سکتا ہے اور وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، جائز ہے، اسلام میں کوئی منع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا. ماں ابھی تھی، باپ فوت ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حلیمہ سعدیہ نے پلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دودھ کسی اور سے پلوایا جا سکتا ہے بچے کو، لیکن جس سے دودھ پلایا جائے اس کے پھر ایکسپینسز اور خرچے دینے ہوں گے. جس عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھا جائے اس کے بھی پھر رہنے کی جگہ اور اس کے بھی گھر کے اخراجات بچے کے باپ نے دینے ہوتے ہیں، لیکن معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ زیادتی کیجئے. اللہ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو اس رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ 2 سال پورے بنائیں. وعلی المولود له، وعلی المولود باپ کے ذمے ہے، رزقهن وکسوتهن بالمعروف. جو دودھ پلا رہی ہے اس کے کپڑے، اس کا رزق اس کی ذمہ داری ہے. لا تکلف نفس الا وسعها. کسی کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا تضار والد بولدها. مرد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. ولا مولود اللہ بولدی، ولا مولود اللہ بولدی. اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ مولود، یعنی نہ ہی باپ کو اور نہ ہی دوسرے کو، بچے کو، کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے. وعلی الوارث مثل ذلک. جو پیچھے وارث بن رہے ہیں، مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا، باپ پہلے سے فوت ہو گیا تو وارث ذمہ دار ہے. یا یہ ہے یعنی جو بھی وارث بنتا ہے وہ اس کے اوپر بھی وہی ذمہ داری آتی ہے جو باپ کے اوپر ذمہ داری بن رہی ہے. یہ تو پہلا حکم دیا. دوسرا فرمایا وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. اگر 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ کر کے چھڑا لیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ. اگر اپنی اولاد کو کہیں اور سے دودھ پلوانا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. جب ان کا معاوضہ معروف طریقے سے ادا کر دو تو اس پہ تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ نے پھر بھی فرمایا یہاں پہ لوگوں ڈر جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو وہ پورا کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جس کو اللہ کا ڈر ہی نہ ہو اس کو کیا پرواہ کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں. جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو کیا پرواہ کہ میں حرام میں ہوں یا حلال میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے بعد سب میں فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جان لو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اور پھر اس سے اگلا حکم آتا ہے. یہ سورۃ بقرہ میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. پھر اگلا حکم دیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. اللہ نے فرمایا جن کے خامد فوت ہو گئے ہیں، جن کے خامد فوت ہو جائیں اور پیچھے بیوی رہ جائے تو اب بیوی 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ پابند ہے کہ گھر میں رہے. یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو بند کر کے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت ملی، تو عربوں کے اندر 1 سال تک عورت کو نحوست والی سمجھا جاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ 1 سال تک نکلنے کی اجازت نہیں تھی.
یہ ہندو بت مت میں پرانے میں وہ بھی تھا ہندوؤں میں کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اس کی چیتا کے ساتھ زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا. یہ غیر مذہب یہ تھے کہ ساتھ بیوی کو جلنا پڑے گا. خامد فوت ہوا ہے بیوی کو ساتھ جلا دیا جاتا تھا. اسلام نے صرف یہ کہا کہ خامد اور بیوی ایک عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں. اس عورت کے اندر جو نسوانیت ہوتی ہے وہ آدمی تو بہت جلدی وفائیں بدل لیتا ہے نا، ادھر کی وفا ادھر بدل لی. عورت کو وفا بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. عورت جب کسی کے ساتھ ایک جڑ جاتی ہے تو پھر اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی اسی کو بنا لیتی ہے. جب وہ زندگی اور سر کا ساتھی چلا جاتا ہے نا تو عورت کے لیے کچھ ٹائم چاہیے کہ وہ تنہائی میں رہ کے اپنے آپ کو پہلے سنوارے، پہلے اپنے آپ کو سدھارے، پہلے اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنائے کہ اب وہ جو ہے وہ معاشرے میں آگے جا کے کسی اور کو اپنا ساتھی بنا سکتی ہے. یا یہ ہے کہ وہ ایک اسلام نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے 4 مہینے 10 دن بھی بیان کیے ہیں. 4 مہینے 10 دن. یہاں پہ وہ مینسز کے پیریڈ نہیں ہے وہ طلاق والوں کے لیے. یہاں پہ 4 مہینے 10 دن ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے. یہ ہے لازمی. اب یہ والی عدت جو ہے جہاں پہ عورت کو جس گھر میں اپنے میکے میں ہے یا اپنے سسرال میں ہے، اپنے نوٹ کریں، عورت اپنے میکے میں ہے یا اپنے سسرال میں ہے، جس گھر میں عورت موجود ہے وہاں آ کے اسے اطلاع مل گئی کہ خامد فوت ہو گیا ہے تو اب اسی گھر میں اسے جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن رہنا ہوتا ہے. اسی گھر میں اسے 4 مہینے 10 دن رہنا ہوتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آرڈر ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے. اور یہ 4 مہینے 10 دن میں عورت کو گھر سے باہر بغیر کسی سخت مجبوری کے نکلنا جائز نہیں ہے. نہ ہی وہ جنازے مسجد میں جا سکتی ہے، نہ ہی وہ بازار میں جا سکتی ہے، اور نہ ہی اپنے کوئی اچھا جو ہے وہ زیب و زینت کا کوئی لباس پہن سکتی ہے. زیب و زینت خوبصورت ایک ہوتا ہے نارمل گھر کا لباس تو پہننا ہی پہننا ہے، ایک ہوتا ہے نارمل گھر میں جیسے رہتے ہیں، ایک ہے اپنا بناؤ سنگھار کرنا، کسی فنکشن یا کسی ایونٹ میں جانا. یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے اب مجبوراً اسے دوسرے گھر میں منتقل کرنا ہے. دیکھیں اسلام میں جائز نہیں ہے. باقی رہا کہ ہماری مجبوریاں، ہمارے عذر، یہ جو مجبوری اور عذر ہے نا اس کی لمٹ نے اسلام میں بتائی ہے کہ انسان اتنے لیول پہ جا کے مجبور ہو جاتا ہے، انسان اتنے لیول پہ آ کے جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے. اسلام نے اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے. کیوں نہیں بتائی ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے 10 پوائنٹ پہ جا کے مجبوری میری ہو اور کسی اور کے لیے 20 پوائنٹ تک جانا بھی کوئی مجبوری نہ ہو. ہر ایک انسان مختلف ہے. جو بھی مجبوریاں ہیں وہ ہم اس کو مجبوری سمجھ کے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور یہ نہ سمجھیں کہ اب مولوی صاحب ہمیں جائز کا فتویٰ دے دیں کہ ہمارے لیے جائز ہو گیا جانا، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے دے دے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. جس کا خامد فوت ہوا ہے اسے 4 مہینے 10 دن وہیں رہنے. پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ 4 مہینے پورے کر لیں 10 دن تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اسلام کے اندر شادی کی کوئی عمر نہیں ہے. شادی کی کوئی عمر نہیں ہے. اگر کسی عورت کی 80 سال بھی عمر ہے، کسی آدمی کی 80 سال بھی عمر ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، اگر کہیں بوڑھی عورت ہے تو کوئی بوڑھا مرد بھی ہوگا. ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کو اسلام کو پھیلایا جائے تو یہ اولڈ ہاؤس سارے ختم ہو جائیں. یہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی سہارا نہیں اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور معیوب سمجھ لیا جاتا ہے عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے اب تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ضمناً بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
بے حیائی اور برائی عام نہیں تھی. کیوں؟ وجہ بھی ہے اس کی. وجہ یہ تھا کہ اس دور میں چند چیزیں انتہائی ایزی تھی. پہلے نمبر پہ نکاح کرنا انتہائی آسان تھا. شادی اور نکاح کرنا اس کے لیے کوئی بڑے شرائط اور بڑا کچھ نہیں ہوتا تھا. پہلے اس کا گھر کیا ہے دیکھا جائے، پہلے اس کی جو ہے وہ بزنس کیا ہے، اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہے، فلاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر کوئی ایسا رشتہ لے آ جائے تمہارے پاس جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تم دین والے پہلو کو جو ہے وہ زیادہ آگے رکھو. فاظفر بذات الدین، اس کا باقی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا. اس کا دیکھا جاتا ہے خاندان کیا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کا مال اسباب کیا ہے، دیکھا جاتا ہے سب چیزیں. لیکن اس کی وجہ سے اتنے پرابلم ہو جانا کہ 40 سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو صرف اس لیے نکاح نہیں ہو رہا ہے جی ہمیں اپنے ہم پلہ نہیں مل رہا. بھائی آپ کو کوئی گارنٹی ملنی چاہیے سٹامپ پیپر پہ، اور بڑے آپ کو کوئی بادشاہ کے گارنٹی دے کہ اس کا بزنس ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں جا کے پڑھیں گے وہاں اللہ نے فرمائے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو نکاح والے نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں، ان کا نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو پہلے نمبر پہ یہ اس دور میں آسان تھا. دوسرے نمبر پہ نوٹ کریں دوسرا پوائنٹ جو ہم آج کل اگنور کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپس میں مل جول نہیں ہو رہا، اگر آپس میں ذہن نہیں مل رہا، اگر آپس میں گھر نہیں بس رہا ہے، تو اب گھٹ گھٹ کے جینا، مر کے جینا، مجبوریوں میں رہنا نہیں. عورت کو طلاق دے دو، عورت طلاق لے لے، الگ ہو جاؤ. اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں، بلکہ بعض دفعہ عورت خود بھی طلاق لے لیتے تھے. اور بڑے عجیب طریقے سے ایک صحابی آئے، بیوی کو بچہ ہونے والا ہے. ایک صحابی گھر میں آئے، بیوی کو بچہ ہونے والا ہے. بیوی کہنے لگی مجھے طلاق دے دو. میں نے کہا تو کیا بات کر رہی ہے؟ کہنے لگی یار میں چاہتی ہوں تو مجھے طلاق دے دے. ایسی ایک طلاق دے دے، نماز پڑھ کے آ کے صلح کر لینا. اب وہ بیوی سے محبت کرتا تھا، چاہت کرتا تھا کہ ماننا. کہنے لگی میں جو تجھے کہہ رہی ہوں نماز کے بعد آ کے صلح کر لینا، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے. میں نے طلاق دے دی، نماز پڑھنے چلا گیا، واپس آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا ہے. طلاق بھی ہوگی اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے. طلاق بھی ہو گئی اس لیے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو وضع حمل اس کی عدت ہوتی ہے. جیسے بچہ پیدا ہو گیا عدت ہو گئی. اب جب عدت پوری ہو گئی تو اب عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو بیوی سے کہنے لگا مجھے دھوکہ دے دیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ایک صحابی اٹھ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت نہیں، میرا نکاح کرا دیجئے. فرمایا کہ جاؤ جا کے کچھ مہر لے کے آ جاؤ. پھر کہا ولو خاتم من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو وہی لے کے آ جاؤ. وہ بھی اس کو نہ ملی. اس کو کہا اچھا تجھے کچھ صورتیں آتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مجھے فلاں صورت آتی ہے. کہتا جا انہی صورتوں کے بدلے تیرا اس عورت سے نکاح کروا دیا. اب وہ صورتیں تو نے اس کو پڑھانی ہے، یہی حق مارا ہے. تو اس کام کو اتنا آسان سمجھا جاتا تھا. مدینہ چھوٹا سا تھا. عبد الرحمن ابن عوف جو ہے آئے اور مدینہ میں بھائی چارہ ہوا. ایک دن مسجد میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رنگ لگا ہوا. فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا؟ یہ رنگ کہاں سے؟ کہنے لگے میں نے شادی کر لی ہے. یعنی حق مار کیا دیا؟ کہنے لگے گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. تو اس دور میں نکاح کرنا انتہائی آسان. نمبر 2 نبھا نہیں ہو رہا ہے، ذہن نہیں مل رہا ہے، کوئی سیٹنگ نہیں مر رہی ہے، طلاق دینا انتہائی آسان. اور طلاق کی بنیاد پہ کوئی دشمنیاں، کوئی خاندانوں کا الگ ہونا، کوئی جدا ہونا، ایسا کچھ نہیں تھا. ہم ایک عربی کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے تعزیت کے لیے گئے کہ فلاں ہمارے عربی دوست ہیں اور ہم ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے، کچھ دن ہو گئے ہیں، تو ہم ان کی تعزیت کے لیے گئے کہ ان کی تعزیت کر لیں.
بیوی کے فوت ہوگی. وہاں پہنچے تو ولیمہ ہو رہا. ہم نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا میں دوسری شادی کر لی. کہنے لگا ہم تو تیری پہلی بیوی کے فوت ہونے کی تعزیت کرنے کے لیے ہیں, تو شادی کر رہا ہے. اس نے کہا بھئی کیا مسئلہ؟ وہ اللہ کے پاس چلے گی, اس کی بہن سے شادی ہو رہی ہے, یعنی اس کی سالی سے نکاح ہو رہا ہے. وہ ایک بیوی جو فوت ہوئی اسی کے بہن سے نکاح ہو رہا ہے, اور ماں باپ اس کے دوسری بیٹی دے رہے ہیں, اور ہم اس کی تعزیت پہلی بیوی کے فوت ہونے کے لیے گئے تھے. تو پہلے نمبر پہ طلاق کو اتنا بڑا ہوا نہیں سمجھا جاتا تھا جدا ہونے کو, آج کل جیسے ہم نے سمجھا. تیسرا کام اس معاشرے میں آسان تھا. تیسرا کام کیا آسان تھا کہ طلاق یافتہ عورت کا معاشرے میں وہی مقام تھا جو ایک جو کنواری لڑکی کا ہوتا ہے. یعنی جتنے رشتے کنواری لڑکی کے لیے آتے ہیں اتنے ہی رشتے بلکہ اس سے زیادہ رشتے طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں سوائے حضرت عائشہ کے. باقی سب کے سب وہ ہیں جن کا خامد فوت ہوا ہے یا جو مطلقہ ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلقہ سے, اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا اتنا ہی برا ہوتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں کی ہے, تو رحمت للعالمین, نبی رحمت جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, جو سید ولد آدم یوم القیامہ ہے, جو قیامت کے دن بنی آدم کے سردار ہوں گے, ان کی بیوی کبھی کوئی بیوہ نہ ہوتی, ان کی بیوی کسی کی طلاق یافتہ نہ ہوتی, ان کی بیوی کسی کے بیوہ نہ ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے. اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو وہی عزت حاصل ہے معاشرے میں, اس معاشرے میں جو ایک کنواری کو ہوا کرتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جس میں بے حیائی اور برائی نہیں تھی. آج کے دور میں نکاح کرنا سب سے بڑا مشکل کام. نعوذ باللہ, ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ زنا کرنا چاہتا ہے تو وہ 10,000 سے بھی کم میں کر لے گا, اور جو کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 لاکھ میں بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ بن گیا. نکاح کرنے کے لیے 10 لاکھوں سے اوپر چاہیے, اور زنا کے لیے بازار کھلے ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے دو اور زنا کرو. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور نمبر 2, اگر نباہ نہیں ہو رہا ساری زندگی, خامد اپنا الگ سے جو ہے وہ نعوذ باللہ منہ مار رہا ہے, عورت الگ سے جو ہے وہ تنگی میں زندگی گزاری جا رہی ہے, لیکن جو ہے وہ طلاق نہیں لے سکتے, کیونکہ معاشرے میں کریں گے کیا, کہاں جائیں گے, اگلا سٹیپ نہیں ہے. اس دور میں اگلا سٹیپ یہ تھا کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کو کوئی ذلیل نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کے بھی محترم اور اس کو بھی ہزاروں سنبھالنے والوں کی لانے لگی ہوتی تھی. اس معاشرے کا یہ والا راز اور یہ والی چیز تھی جس نے اس معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فلا جناح علیہما فیما فعلن فی انفسہن. خامد فوت ہو گیا, 4 مہینے 10 دن ہو گئے, اب اگر کہیں نکاح کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتی ہیں. اور آخر میں پھر بھی فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, کوئی مخفی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. جو عورت عدت میں ہوتی ہے اس سے منگنی نہیں کی جاتی. جو منگنی ہوتی ہے نا, جس کو ہم آج کل انگیجمنٹ کہتے ہیں, اسلام میں جائز ہے, لیکن یہ جو انگیجمنٹ کے فنکشن ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. منگنی کرنا کہ میں تجھ سے رشتہ لوں گا تم مجھے رشتہ دو گے, فلاں کی نسبت فلاں سے ہو جائے, اسلام میں جائز ہے, منع نہیں ہے. لیکن یہ اتنے بڑے فنکشن ہو جانا کہ شادی کے لیے جو ہم نے ہزاروں مصیبتیں سر پہ ڈالنی ہیں, یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے مصیبت میں پڑی ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بے حیائی کا جو ہے وہ بازار گرم ہے کہ مردوں کو جو ہے نکاح کرنے میں اتنے مسائل ہیں. تو فرمایا یہ جو منگنی ہے یہ جائز ہے, لیکن عدت کے دوران اس کی طرف جو ہے وہ واضح ہو کے کرنا یہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی اشارہ کنایہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. جو عرض یعنی ایسی اشارہ کنایہ کر دیا کہ چلو اس کے عدت پوری ہونے کے بعد دیکھیں گے ہم بھی, اس طرح کی کوئی بات ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے.
دلوں میں کوئی بات رکھ لی جائے کوئی حرج نہیں ہے. علیم اللہ انکم ستذکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہیں تم یہ باتیں کر ہی نہ بیٹھو عدت میں، کیونکہ اس دور میں عدت پوری ہوتی نہیں تھی کہ اگلے لینے والے نکاح کرنے والے 10 لائن میں لگ جاتے تھے، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، پوشیدہ طور پہ بھی کوئی وعدے نہیں کرنے ہیں کہ عدت کے بعد فلاں جگہ پہ نکاح کرنا ہے. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں کوئی معروف بات جو ہو سکتی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور کہیں بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ عدت پوری نہ ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس بات کو بار بار بتایا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتیں اچھی طرح جانتا ہے. فاحذروا، ڈر جاؤ اس سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، بردباری والا ہے. فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. لوگوں فرمایا اب آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مسائل بیان کر دیے، کچھ اور مسئلے ہیں. اب ایک انسان نے طلاق کے اندر نکاح کے اندر چند باتیں ہیں. نمبر 1، نکاح کے اندر جو مین پوائنٹ ہے ایجاب اور قبول، اور وہ بھی خامد کے ساتھ ہوتا ہے. فلاں کی بیٹی آپ کو دی جاتی ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی ہاں مجھے قبول ہے، بس. فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے بدلے آپ کو دی جاتی ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے. اس میں یہ ایجاب اور قبول ہونا یہ ایک چیز ہے. نمبر 2 حق مہر کا ہونا یہ دوسری چیز ہے. نمبر 3 تو پیچھے گزر چکا ہے کہ ولی کا ہونا. اور نمبر 4 کچھ گواہوں کا ہونا. ان 2 گواہ تو لازم ہیں، کچھ زیادہ لوگ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس میں جو حق مہر والی بات ہے، یہ حق مہر کا ہونا لازم ہے. فکس ہو جانا کہ ہم نے اتنا دینا اتنا نہیں دینا یہ لازم نہیں، لیکن ہونا ضرور ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں فکس نہ کیا جائے، بعد میں فکس کر کے دے لیں گے، یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے جو آج کل ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. شادی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، نکاح ہو رہا ہے تو جی حق مہر کتنا ہے؟ جی 500 روپے حق مہر لکھ لو. وہ جی بعض لوگوں نے بنایا ہو جی اسلامی حق مہر کیا ہے؟ 32 روپے، 32.25 روپے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے لیا یہ، کون سی حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب 12 اوقیہ 12,000 اس وقت کا 12,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا حق مہر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے کسی کو بڑا خزانہ بھی دیا ہو تو اس حق مہر کو خزانے کے ساتھ تعبیر کیا ہے. لیکن اس کو مرد اور عورت کی استطاعت پہ رکھا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب مرد بیچارے کی ٹوٹل انکم ہی اس کی جو ہے وہ 1,000-2,000 ہے اور آپ اس کے اوپر حق مہر لکھا رہے ہو کہ 10 لاکھ دینا ہے. یا یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ شادی کے اوپر اور آدمی کی انکم جو ہے لاکھوں میں ہے اور بیوی کے لیے حق مہر، یہ حق مہر بیوی کا ہوتا ہے، بیوی کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، یہ اس کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے. جیسے زیور اس کا ذاتی ہوتا ہے نا، حق مہر بھی اسی کا ذاتی ہوتی ہے، یہ اس کے باپ نے نہیں لینا ہوتا، یہ عورت اور لڑکی کا ذاتی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ اب وہاں پہ لاکھوں روپے ہیں اور حق مہر میں آپ اس کو 500 روپے لکھ کے دے رہے ہو، اس کو 200 روپے لکھ کے دے رہے ہو، یہ جائز نہیں. اب یہاں پہ اس بارے میں مسائل شروع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اگر عورت سے ایسی صورت میں طلاق ہو گئی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق ہو گئی. اب طلاق میں جو ہے نہ ہی حق مہر مقرر تھا اور عورت کے قریب بھی وہ نہیں گیا ہے، یعنی رخصتی ہوئی نہیں ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور حق مہر جو ہے وہ بھی مقرر نہیں ہوا. تو بس نکاح ہوا تھا، حق مہر فکس نہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اب عورت کو طلاق دینے کے لیے کچھ نہ کچھ، اس سے متعت طلاق بولا جاتا ہے یا اسے طلاق متاع بھی بعض لوگوں نے لکھ دیا ہوا ہے. متاع طلاق، کچھ نہ کچھ دینا، فائدہ کچھ نہ کچھ دینا جائے. اللہ نے فرمایا الموسع قدرہ والمقتر قدرہ، جو انسان وسعت والا ہے وہ اپنے حساب سے دے اور جو تنگ ہے وہ اپنے حساب سے دے. دینا ضروری ہے. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پہ حق ہے.
اب دوسری کیفیت بتائی، وَإِن طَلَّقْتُمُونَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، ہاں اگر طلاق ہو گئی اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، خامد بیوی کا ملاپ نہیں ہوا ہے اور نکاح ہوا تھا اور اب طلاق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حق مہر مقرر تھا، یہاں پہ حق مہر مقرر تھا، تو اب چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے اور حق مہر مقرر ہوا ہے، تو طلاق ہونے کی صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا حق مہر دینا پڑے گا، آدھا حق مہر دینا پڑے گا، الا ان یعفون، الا یہ ہے کہ دونوں سائڈوں میں سے کوئی درگزر کر دے، عورت والی سائڈ سے آدھا ہی چھوڑ دیں، سارا واپس دے دیں، یا یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ معاف کر کے پورا دے دے آدھا کی بجائے، الا ان یعفون یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ نے فرمایا لوگو درگزر کرو، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، یہ انسان کے تقوی کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ سارے احکامات پورے کرنے کے بعد اللہ نے ایک لائن میں اتنا بڑا چیز بتا دی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وہ لوگوں یہ سارے احکامات تو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے، سارے مسائل تو بیان کر دیے، اب یہ ایک لائن بھی سن لو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں آپس میں جو ایک دوسرے کا فضل ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں رکھ رکھاؤ، جسے ہم کہتے ہیں احسان مندی، جسے ہم کہتے ہیں بھائی چارہ، کم از کم اس کو نہ بھولو۔ طلاق ہو رہی ہے، جدا ہو رہے ہیں، تو یار کوئی وہ دن بھی تو تھے نا ہم بڑے اچھے ہوتے تھے، کم از کم انسانیت کو نہ چھوڑو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا فضل احسان مت بھولو کہ اب ہم تو ان کو برباد کر کے رہیں گے، انہوں نے ہماری بچی کے ساتھ یہ کر دیا ہے، یا بندے والے کہیں انہوں نے اپنی بچی لی ہے، اب ہم ان کو دکھائیں گے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی باتیں نہیں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل اور احسان کو مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ بخوب جانتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اب احکامات کچھ اور چلتے ہیں، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، وہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی، اور خاص طور پہ نماز وسطیٰ، ایک درمیان کی نماز جس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے، حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے پورے خشوع اور قنوت کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، اللہ کے ساتھ ایک خشوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کی ایک ایسی کیفیت بھی ہے کہ نماز کی صورت میں معاف نہیں ہے، اگر کوئی انسان جنگ میں بھی ہے تو پھر بھی اسے دوڑتے چلتے سواری پہ ہوتے نماز پڑھنی ہے، اگر کوئی جنگ میں بھی ہے نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، امن میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسے سکھایا ہے اس طرح کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو لوگ فوت ہو جائیں، پیچھے بیوی چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج، جن کی بیوی پیچھے رہ جائے تو بیوی کے لیے 1 سال کی رہائش اور 1 سال کے اس کے کھانے پینے کا بندوبست اس کی وصیت کر کے جائیں، تو اس کے لیے میرے ذمے ہے وصیت کر کے جاؤں کہ 1 سال تک اس کو میری طرف سے رہائش دی جائے گی، 1 سال سے میری طرف سے اس کو اتنا اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ یہ حکم پہلے تھا، یہ حکم اسلام کے شروع میں ایسے ہی تھا، بعد میں سورۃ نساء آئے گی، اس میں آ گیا کہ عورت کا باقاعدہ وراثت میں حصہ دے دیا کہ وراثت میں تجھے اتنا حصہ ملے گا، اب ختم۔ یہ پہلے ایسے ہی تھا کہ خامد کے فوت ہونے کے بعد 1 سال تک، خامد کے فوت ہونے کے بعد 1 سال تک خامد کی جائیداد میں سے اس کو گھر اور اس کے جو دوسرے ایکسپنسز اور خرچے ہیں وہ ذمے ہیں کہ اس کے پورے کیے جائیں، لیکن بعد میں
عورت کو وراثت دے دی گئی اور تو کہا کہ یہ تیرا مال ہے، جہاں مرضی لگا لے، جہاں مرضی آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اگر خامد کے فوت ہونے کے بعد وہ کہیں اور اپنا معاملہ کر لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے معروف کی طریقے سے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر فرمایا بھی کسی بھی صورت میں کوئی طلاق دی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ طلاق کے ساتھ بھی اگر تحفے تحائف دیے جائیں، کچھ نہ کچھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی متقین کے اوپر حق ہے، یہ بھی متقین کے اوپر، نیک لوگوں کا یہ بھی ہے کہ طلاق دے رہے ہیں تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیں۔ آگے اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور لوگو اللہ تعالیٰ اس لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، سمجھ کرو، سمجھو صحیح کیا ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ اب اللہ تعالیٰ نصیحتیں کی طرف آگے، احکامات بیان ہوئے، اب نصیحتیں شروع ہو گئیں۔ ان لوگوں کیا دیکھا نہیں، ایک ایسا بنی اسرائیل کا گروہ نکلا تھا جو ہزاروں میں تھا، موت کے ڈر سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کو مار دیا، ثم احیاہم، اور پھر سب کو زندہ کر دیا تھا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بہت بڑا فضل کرتا ہے لیکن لوگ پھر بھی شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے گویا کہ اللہ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا کر کے اس کو واپس کرے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں ایسا قرض دے کہ فَيُضَاعِفْهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اور گناہ کر دے، اور اضعافاً کثیرہ، کئی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی طرح بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ اور واللہ یقبض و یبسط، نوٹ کر لیں، انسان ڈرتا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کے راستے میں دوں گا، میرا پیچھے کیا بنے گا۔ فرمایا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ کے اختیار میں۔ واللہ یقبض و یبسط وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے، ایک گروہ نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے اوپر ایک بادشاہ بناؤ، اس بادشاہ کے انڈر میں ہو کے، اس کی نگرانی میں ہو کے ہم قتال کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا ہو سکتا ہے قتال فرض ہو جائے تو تم کرو نہ، لڑائی جہاد تمہارے اوپر آ جائے اور تم کر نہ سکو۔ کہا ہم کیسے نہیں کریں، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہمیں اپنے جائیدادوں سے نکالا گیا، ہم اس کے لیے لڑیں گے تو کیوں نہیں لڑیں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال، اس بنی اسرائیل کی قوم پہ جب قتال فرض ہوا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر گئے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو جانتا ہے، واللہ علیم بالظالمین۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان میں ایک غریب شخص طالوت تھا، اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے اندر طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم بڑے چودھری ہیں، ہمیں بننا چاہیے بادشاہ۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس کوئی مال، کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی دنیاوی اسباب ہے ہی نہیں، تو بادشاہ تو ہمیں بننا چاہیے۔ نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے علم میں اور طاقت میں اس کو تمہارے اوپر زیادہ بنایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی بادشاہ دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ فرعون کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد
بنی اسرائیل میں سے ایک صندوق چلتا آ رہا تھا، جس کے اندر اس تابوت میں، اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے کچھ بقیہ جات کچھ چیزیں تھیں، اور وہ ان کے ہاں برکت کا سمجھا جاتا تھا۔ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو دشمن اس کو بھی لے کے گیا تھا۔ اب فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ چھینا ہوا، وہ تبرکات جو تم سے چھین لیے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں، وہ فرشتے اسے اٹھا کے واپس لائیں گے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس سب کچھ میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید ہدایت سب کے لیے ہے، اس لیے ان آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان کے تقوی کا حصہ ہے، یہ انسان کی بزرگی ہے کہ انسان شاعر کا مطلب کوئی بھی نشانیاں، قرآن مجید ہے، فلاں ہے، ان کی تعظیم۔ لیکن یہ جو شاعر یا ایسی چیزیں، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یقیناً صحابہ نے اس سے برکت کے ذریعے کے لیے استعمال کیے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اترنے والا پسینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے ہیں نیچے گرنے والا پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک، اس کو یقیناً ایک نسبت حاصل ہے اور اس کو برکت کا ذریعہ سمجھا گیا۔ یہ ایک احترام ہے، ایک عقیدت ہے، ایک جو ہے انسان کی وہ دل لگی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی جوتی سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو جس گلی سے وہ گزرتے ہیں اس گلی سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ امر علی دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ کسی نے مجنوں سے پوچھا کہ یہ دیواروں سے کیوں بوسے لے رہے ہو؟ کہنے لگا یہ دیواریں، یہ گلیاں وہ ہیں جہاں سے میرا محبوب گزرتا تھا۔ تو یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے، تو اسلام میں اس کو باقاعدہ رکھا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں سے ایک تبرک لیا گیا، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، خود۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹ نہیں ہوا کہ منافق عبداللہ ابن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اپنی قمیض پہنائی، اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ پہ لگایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ تبرکات انسان کی بخشش کا، یا یہ انسان کہے کہ میرے اعمال نہ کروں، نہ روزہ، نہ نماز، نہ قرآن، نہ ذکر، بس فلانے کے جو ہے وہ میرے پاس نبی کا بال مبارک ہے، نبی کا میرے پاس پگڑی مبارک ہے، فلاں ہے، یہ چیزیں بخشش کا ذریعہ نہیں ہیں، یہ چیزیں بخشش کا ذریعہ نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ تبرکات کا ادب احترام تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے آپس میں ایک دوسرے کا رکھا ہو کہ عمر کے دور میں ابو بکر کے تبرکات لیے گئے ہوں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر کے کوئی تبرکات لیے گئے ہوں، نہیں، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے لگی ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ احترام ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کعبے کے ساتھ لگا ہوا وہ غلاف کپڑے کا ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ غلاف ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تو ایک سائیڈ ہوگی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان تبرکات میں حد سے گزر جانا، جیسے میں نے بتایا کہ ان کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ بھی غلط ہے، یا ان تبرکات کو سجدے کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور آخری بات کہ اس وقت موجودہ دنیا میں جو نبی کے تبرکات موجود ہیں، جی ترکیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں، وہ جی فلاں بادشاہی مسجد میں نبی کی پگڑی پڑی ہوئی ہے،
وہ جی فلاں جگہ پہ فلاں کا جبہ پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں کی لاٹھی پڑی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو اس دور میں موجودہ دور میں موجود ہیں، یہ ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کا باقاعدہ ایک تسلسل اور ایک نسب نامہ جس کو سند بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ نبی کی بات مجھے میرے فلاں استاد فلاں نے بتائی ہے، اور یہ میری فلاں استاد جو جس کی زندگی ہسٹری پوری موجود ہے اس کو اس کے فلاں استاد نے بتائی ہے، اور اس کو آگے فلاں نے بتائی ہے، اور فلاں نے نبی سے سنی ہے. یہ پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہ ریکارڈ اتنا مینٹین کیا گیا ہے، اتنا مینٹین کیا گیا ہے یہ والا ریکارڈ، کہ دنیا کے آج کل کے کمپیوٹر جو آج 1400 سال بعد ایجاد ہو رہے ہیں، شاید یہ اتنا ریکارڈ وہ مینٹین نہیں کر سکتے جتنا کہ نبی کی احادیث کو نقل کرنے والے لوگوں کا ریکارڈ پورا مینٹین کیا گیا. حتیٰ کہ یہ بھی مینٹین کیا گیا کہ اس انسان نے زندگی میں جھوٹ بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. یہ بھی مینٹین کیا گیا پورا ریکارڈ کہ کون سی حدیثیں کس استاد سے کس شہر میں، اور جب حدیثیں استاد سے سنی تھی تو اس کے ساتھی اور کون کون تھے، کس استاد سے کتنی حدیثیں سنی، اور اس حدیث میں قالا یا اذا یا کانا کا جو اضافہ آ رہا ہے یہ اس نے استاد سے نہیں سنا، یہاں تک کے فرق موجود ہیں. اس پورے ریکارڈ کو اتنا مینٹین کیا گیا کہ آج کے 14 سال کے بعد کی مردن شماری اور 14 سال کے بعد کے پورے ریکارڈ اس کے مقابلے میں لاجواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ریکارڈ کے جو حدیث کے بارے میں کیا گیا ہے. اب یہ چیزیں جو پگڑی مبارک ہے، جو جبہ مبارک ہے، جو لاٹھی مبارک ہے، جو نعلین مبارک ہے، جو بال مبارک ہیں، ان کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ان کے پیچھے کوئی ریکارڈ یعنی کوئی لیگل کتابوں کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف فزیکل کسی جگہ پہ جو پھٹی لکھی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کس حکومت نے کس نے لکھ دی تھی، اور آگے سے آگے اس پہ قلم کے اوپر قلم، لکیر کے اوپر لکیر ماری جا رہی ہے، بات ختم. اس لیے موجودہ دور میں تبرکات جو ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہیں. لہٰذا ان تبرکات سے کوئی چیز لینا ایسا کچھ نہیں ہے. اگر نبی اس کا ڈائریکٹ کوئی چیز ہوتی تو وہ صرف قابل احترام بس، اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس کرتا جس منافق عبداللہ ابن ابی کو پہنایا تھا کم از کم اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا. اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ پہ لگایا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ نے پھر بھی کہا اگر 70 بار بھی معافی مانگو تو پھر بھی ان منافقوں کو نہیں معاف کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ والے جتنے بھی تبرکات صرف قابل احترام چیزیں ہیں. تو ایسے ہی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی بقیہ چیزیں قابل احترام تھیں، اور وہ بتایا کہ تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ تبرکات جو دشمن نے چھین لی تھی وہ فرشتے اٹھا کے تمہارے پاس واپس لائیں گے. اور پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی اس میں تمہارے لیے نشانیاں اگر ایمان والے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا فلما فصل طالوت بالجنود، اب بادشاہ نے طالوت بنا دیا گیا. طالوت نے لشکر بنایا اور لشکر لے کے چلا اور کہا کہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہار، اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہیں گزارے گا، اس سے پانی نہیں پینا، آزمائش ہے تمہارے لیے. ہاں ایک چلو پی سکتے ہو. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فانه منی الا من اقترف غرفۃ. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، ہاں جو انسان اس سے لینا چاہے إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اگر ہاتھ سے چلو بھر کے پی لیتا ہے تھوڑا سا تو اتنا کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ نہیں. الا فرمایا جب وہاں نہر سے گزرے سارے لشکر والے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تھوڑے سے لوگ تھے جو پانی سے باز رہے، باقی سارے نے ڈیکے لگا کے اور اس کو جو ہے وہ پانی پی لیا. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب گزر کے آگے میدان میں پہنچے، اب جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا تھا،
قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے اب تو ہم جالوت کا، یہ تھے مسلمان طالوت، مقابلے میں کافر تھا جالوت، طالوت اور جالوت جے اور تے کا فرق ہے۔ تو آگے جو کہنے لگے میں یہ مسلمان وہ جو پیٹ بھر کے پیا تھا، ہم تو نہیں اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جو تھوڑا سا گروہ تھا، اس نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لشکر بہت بڑے لشکر پہ جو ہے وہ بھاری آ جاتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب یہ لشکر طالوت کا جالوت کے سامنے ہوا تو مسلمانوں نے یہ دعا کی تھی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ہمیں پختہ کر دے اپنی جگہوں پہ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پہ ہماری مدد فرمانا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی اور اللہ کے حکم سے دی۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اب اس مسلمانوں کے لشکر میں حضرت داود علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد داود علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جو دشمن کافر جالوت تھا اس کو جا کے قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، طالوت کے بعد داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، انہیں حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ علم دیا جو اللہ تعالیٰ نے دینا چاہتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے بعض لوگوں کو دوسرے بعض کے ذریعے روکتا ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے تو لَفَسَدَتِ الْأَرْض، زمین میں فساد ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فرمایا یہ ہماری آیات ہیں، یہ ہماری نشانیاں ہیں جو آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں، آپ پہ بیان کی جا رہی ہیں، آپ پہ بیان ہو رہا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اور اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، تبھی تو آپ کو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں، تبھی تو اللہ کے یہ احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آگے امت تک آپ پہنچا دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔